بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری میڈیا سینٹر کی طرف سے آپ کو سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل ایڈریس shahg@jibpk.org پر، ہمارے واٹس ایپ نمبر 0345766767 پر، اور ہمارے فیس بک پیج پر www.fb.com/jibpk۔ آپ اپنے تمام سوالات ہمیں ان ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ بالتفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ویڈیو سیریز کی صورت میں دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ امام بخاری میڈیا سینٹر میں آپ کا موصول ہونے والا آج کا ایک انتہائی اہم سوال: کیا کسی دیوبندی یا بریلوی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کہ کیا ایسے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا درست ہے جو امام شرکیہ عقائد رکھتا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتا ہو؟ تو ایسے عقائد رکھنے والے امام کے پیچھے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس بات کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کرتے ہیں ہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے بڑی کڑی شرائط رکھی۔ چھوٹی سی چھوٹی غلطی اگر کسی انسان میں دیکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو امامت سے معزول فرما دیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی 481 نمبر حدیث ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں: ان رجلا اما قوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا اما قوما، ایک شخص تھا جو اپنی قوم کی امامت کیا کرتا تھا، فبصق فی القبلہ، اس نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو قبلے کی طرف رخ کر کے اس صحابی نے تھوک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یصلی لکم، کہ اس کی قوم سے ارشاد فرمایا کہ اب تم نے اس کو امام نہیں بنانا، اس کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کرنی، اس کو اپنا مقتدا اور امام نہیں بنانا۔ تو جب وہ صحابی کو معلوم ہوا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا انک آذیت اللہ ورسولہ، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے، ایک ایسا کام کیا ہے جیسے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک معمولی گناہ ہے باقی بڑے بڑے گناہوں کی نسبت، ویسے تو یہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گناہ ہی ہوتا ہے، وہ غلطی ہوتی ہے، اس میں یعنی قباحت اور شناعت ہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں، جس طرح مثلا زنا ہے، جس طرح اور چوری ہے اور غیبت ہے، ان کے مقابلے میں یہ چھوٹا گناہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بھی دیکھ کر امام کو اس کی امامت سے معزول کر دیا۔ تو اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنے امام جو ہیں وہ بہترین لوگ ہوں، قرآن و سنت کے پابند لوگ ہوں، ان کے عقائد اور اعمال قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہوں، تب وہ آپ کے امام بنے۔ اور اگر ان میں کوئی ایسی غلطی اور خرابی آ جائے جو قرآن و سنت کی مخالفت میں آتی ہے، ان کو بتایا جائے، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر اصلاح نہ کریں تو پھر ان کی امامت اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کرنا درست نہیں ہے۔ وہ عقیدے کی خرابی ہو یا عمل کی خرابی، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہو یا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو، ہم کسی ایک فرقے یا کسی گروہ اس کو خاص نہیں کرتے، ہم اس حکم کو عام رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم عام ہے۔ وہ شخص کہنے والا اپنے آپ کو موحد کہتا ہو یا اپنے آپ کو جو مرضی کہتا ہو، وہ کسی بھی طبقے اور کسی بھی گروہ اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر اس کے عقائد اور اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ امامت کا اہل نہیں ہے، اس کی امامت اور اقتداء میں نماز ادا نہ کی جائے۔